في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی. الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی. نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی. جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم. وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی. معزز بھائی اور بزرگوں، اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. سورہ مائدہ 6 پارہ، جس میں زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود اور نصارہ کا ذکر کیا ہے، ان کے عقائد کو بیان کیا ہے اور ان کی بری چالوں کو جو انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ چلی ہے، اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر اس جگہ پر فرمایا کہ اے ایمان والو، ایسی قوم، ایسے لوگ جن پر اللہ کا غصہ اترا، اللہ کی لعنت نازل ہوئی، جنہوں نے اپنے نبیوں کو ستایا حتیٰ کہ قتل تک کر دیا. قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا
قوم نے ان کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، ان کو تکلیف دی، ان کو یہ تک کہہ دیا کہ تم ہماری مذاق تو نہیں کرتے ہو؟ نبی سے کہا اے موسیٰ تم ہماری مذاق تو نہیں کرتے ہو، ہمارے ساتھ ہنسی تو نہیں کر رہے ہو ان احکامات کو لا کر؟ اے ایمان والو ایسے مت بنو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اپنے نبی کی ناقدری کی۔ اسی لیے اس آیت میں کہا، اس آیت کا مطلب بھی ہے، پہلے بھی میں نے بیان کی تھی، اس وقت بھی، اور ایک ضروری میسیج ہے جو دینا ہے، کہنا ہمارا کام ہے، سننا ہمارا کام ہے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو کہنا بھی بند کر دیا جائے، سننا بھی بند کر دیا جائے، تو میرے بھائی اور بزرگوں پھر تو ہم اس سے بھی نیچے چلے جائیں کہ تم میں اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو اگر کوئی برائی دیکھ رہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پر کامل ایمان رکھنے والوں، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، جہاں آمنوں کا لفظ آئے دونوں مراد ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو، ان کے طور طریق کو اپنے دل سے مت لگاؤ، ان کے اطوار کو، ان کے تہوار کو، ان کے رفتار کو، ان کی گفتار کو اپنے لیے آئیڈیل مت بناؤ۔ قرآن کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے عقائد میں، اعمال میں، کہ جو مومنوں کے ساتھ ان یہود اور نصارہ کا اور منافق اور مشرکین کا میچ نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، سورہ بقرہ 2 پارہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو گنوایا ہے اور اس میں چند چیزیں عقائد کی بتائی کہ تمہارے عقائد میں ان کے ساتھ میچ نہیں ہوگا، کبھی بھی میچ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے عقائد ایسے ہیں اللہ کے ساتھ، قیامت کے دین کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ کیسے عقائد؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ایک مستقل مضمون ہے، ایک ہی آیت ایسی ہے کہ جس میں 5 جمعہ بیان کرے تو بھی کم پڑے، جس میں ایک آیت میں اللہ نے ایمانیات، معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادات سب بیان کر۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو یا مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے مشرق کو قبلہ بناؤ یا مغرب کو قبلہ بناؤ، پورو کو قبلہ بناؤ یا پچھم کو۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے، قرآن نے یہ کہہ کر یہود اور نصارہ کے عقیدے کا رد کیا ہے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ مشرق اور مغرب کو قبلہ مانتے ہیں۔ یہودی لوگ مغرب کی سائڈ کو، جہت ویسٹ کو، پچھم کو قبلہ مانتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ہو، چاہے مسجد اقصی کو پیر بھی ہو جائے، لیکن وہ جہت ویسٹ کو قبلہ سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر ان کا ایمان ہے اور جن کو اللہ کا کلیم کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پر نبوت دینے کے لیے بلایا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اللہ آپ کو مجھے سب کو وہاں
کوہ طور کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، اور میں نے کوہ طور کے فضائل بھی آپ کو بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر نبوت کے لیے بلایا تو کوہ طور کے ویسٹ کی سائڈ، پچھمی سائڈ پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ہم کلامی ہوئی، وہاں نبوت دی گئی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے اس ویسٹ کی جانب، کوہ طور کی مغربی جانب، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت عطا کی، ہمارا فرشتہ نازل ہوا۔ تو اسی لیے یہ یہودی مغربی جہت کو زیادہ مبارک اور برکت والی کہتے ہیں۔ اور رہ گیا سوال عیسائیوں کا، تو قرآن کہتا ہے ان عیسائیوں نے مشرقی جہت کو یعنی پورو کو اپنا قبلہ بنایا۔ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے یہ پورو کی طرف چہرہ کریں گے، اس لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنی طاقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، میں اور آپ جانتے ہیں، ہمارا ایمان ناتال پر کرسمس پر نہیں ہے، ہمارا ایمان تو اللہ کے کلام پر ہے، قرآن پر ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا۔ بی بی مریم سے کہا کہ جس گھر میں ہو مشرقی کونے میں چلے جائے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب بی بی مریم اپنے مکان کے یا جس جگہ پر وہ عبادت کرتی تھی اس کے مشرقی جانب یعنی پورو کی طرف چلی گئی، تو اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے حضرت بی بی مریم کی آستین میں ٹچ کیے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر، قرآن کہتا ہے کہ ان کی آستین میں پھونک مار دی، اور اسی پھونک کے ذریعے سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل کیا۔ وہ خدا مردے سے زندے کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور زندے سے مردے کو نکالنے پر قادر ہے، اور بغیر ماں باپ کے ابا آدم کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور بغیر ماں کے بیوی حوا کو امی جان حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ فرمایا اسی لیے یہ نصرانی جو ہے عیسائی جہت ایسٹ کو مشرق کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف قبلے مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر دینا کافی نہیں ہے، فرمایا اصل چیز ہے ایمان اللہ پر، جس کے اندر تمہاری کمی ہے اور کھوٹ ہے، کہ یہودی بھی اللہ پر کامل ایمان نہیں رکھتے اور نصرانی بھی عیسائی بھی اللہ پر کامل ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے اللہ کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ اللہ کے بیٹے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے کسی اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا لیکن اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لم یلد، تو قرآن کا حکم ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنے گئے۔ فرمایا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو مومن نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بیٹا کہا، تو اور مشرکین نے، مکہ کے مشرکوں نے
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے. تو تمہارا ان کا ایمان کامل نہیں ہے اللہ پر. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان کامل نہیں ہے. ایمان والوں کون سی قوم کا اتباع کر رہے ہیں؟ کن کے تہواروں میں شرکت کر رہے ہو؟ کن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہو جن کا آخرت پر ایمان کامل نہیں ہے؟ یہود کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو، جب قرآن کی زبانی کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبانی اور مولانا کی بیانی. قرآن کی زبانی، قرآن کہتا ہے کہ یہود خود اپنے آپ کو جہنمی کہتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے یہود خود اپنے آپ کو جہنمی کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی لگاتے ہیں، قید بھی لگاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں ضرور جائیں گے. یہودی کہتے ہیں جہنم میں ضرور جائیں گے، لیکن چند دنوں کے لیے جائیں گے، پرماننٹ نہیں جائیں گے، ٹیمپرری جائیں گے. اور پہلے پارے میں اللہ نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم کو جہنم کی آگ چند دنوں تک لگے گی. اور وہ کتنے دن ہیں؟ تفسیر میں لکھا ہے یہودی کہتے ہیں کہ 40 دن جہنم میں رہیں گے. 40 دن. کیوں 40 دن؟ اس لیے کہ وہ 40 دن کی سزا بھگتیں گے جو 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ کے بلانے پر. اور ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم پر ذمہ دار بنایا کہ اے میرے بھائی میری قوم کو دیکھنا کہیں یہ بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں شرک میں، گناہوں میں، خواہشات میں مبتلا نہ ہو جائے. ذمہ دار بنا کر گئے. یہاں کیا ہوا کہ سامری تھا جس کا نام قرآن نے بیان کیا. سامری موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تھا. فرشتے نے اپنی انگلیوں سے جس کو دودھ پلایا تھا، سامری فرشتے کو دیکھ سکتا تھا. اللہ نے اس کو فرشتے کے ذریعے سے دودھ پلا کر پالا، لیکن وہ بڑا ہو کر کافر بنا. بڑا ہو کر کافر بنا اور اس کا نام بھی موسیٰ تھا. لکھا ہے یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، جس موسیٰ کو دودھ پلایا فرشتے نے وہ موسیٰ تو کافر بن رہا ہے، اور جن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پرورش دی گئی، اللہ کے باغی اور دشمن کے محل میں پلے، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے نبی بنا دیا. جو کافر کے گھر میں پلے اللہ نے نبی بنایا، اور جس نے فرشتے کے ہاتھ سے دودھ پیا اللہ نے اس کو کافر بنایا. اس نے ہی قوم کو گائے کی پرستش میں مبتلا کیا. اسی سامری میں واقعہ لمبا ہے، مجھے یہ ساری باتوں کے لیے جو ہے وقت کم ہے اور ضروری باتیں ہماری رہ جائے گی. مجھے بس ایک اشارہ کرنا ہے. 40 دن تک اس سامری کی وجہ سے قوم موسیٰ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، گائے کو خدا ماننے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 دن تک فرمایا ہم اس 40 دن جو ہم نے بت پرستی کی ہے ہم اس 40 دن کی سزا بھگتیں گے اور 40 دن جہنم میں رہیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں. اور نصرانی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہودیوں سے بھی ایک قدم آگے ہیں، تم چھٹے آسمان پر پہنچے، ہم تو سیدھے 7ویں آسمان پر. انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے نبی کو ہی سولی پر پکڑ کے کھڑا دیا کہ اب ہم جو بھی گناہ کریں اس کی سزا کون بھگت رہے ہیں؟ ہمارے نبی بھگت رہے. اب ہمیں ہمارے گناہوں پر آخرت میں کوئی حساب نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو ان کا عقیدہ آخرت کے بارے میں یہ ہے جو تمہارے سے میچ نہیں کھاتا، جو تمہارے ساتھ نہیں لگتا. اللہ کو ایمان لائے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر ایمان
عقیدہ غلط ہے. اور نمبر 3 اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا کہ یہودی اپنے نبی کو تو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. سارے نبیوں پر ایمان لانے میں وہ ادھورے ہیں. اور تب تک ایک ایمان والا کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سارے نبیوں پر ایمان نہ لائے. اس لیے یہ تو ہمارا ایمان سارے نبیوں ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ نظروں سے گزرا. کسی زمانے میں ایک بہت بڑے امام تھے. ایک بستی میں 3 قومیں تھی، مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے. اس بات پر مناظرہ ہوا اور بحث ہوئی کہ جنتی قوم کون سی ہے، کون جنتی ہے. اور تینوں کے بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا گیا. یہودی کے لیڈر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم جنتی، ہمارے علاوہ سارے جہنمی. نصرانی کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ہم جنتی، جنت میں صرف نصارا جائیں گے، عیسائی اس کے علاوہ سارے جہنمی. امام وقت میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، بہت بڑے امام تھے اپنے وقت کے، وہ کھڑے ہوئے. تو لوگوں نے سوچا کہ یہ بھی ایسا ہی کہیں گے جیسا یہود اور نصارہ کے پیشوا نے کہا. حضرت نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ بھائی میں تو اتنا ہی کہتا ہوں، اگر یہودی جنت میں گئے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے. اگر یہودی جنت میں چلے گئے جیسے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اگر ان کی بات صحیح ہے تو ہم بھی جنت میں آئیں گے. کیوں کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور اگر عیسائیوں کے کہنے کے مطابق عیسائی جنت میں جائیں گے تب بھی ہم جنتی ہے، اس لیے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں. وہ بھی نبی، وہ اللہ کے پیغمبر ہے. ہاں ایک بات یہاں سن لیجیے، ایک بات عقیدے کی بات ہے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے کہ سب اللہ کے نبی، لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو قانون شریعت لے کر آئے، فرمایا کہ اس شریعت نے، اس قانون نے، اس دین نے سارے نبیوں کے دینوں کو منسوخ کر دیا. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. سارے نبی اللہ کے پیغمبر. کہنے لگے کہ اگر عیسائی جنتی ہے تو ہم بھی جنت میں ہوں گے، اس لیے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور پھر پلٹ کر کہا کہ اگر میں کہوں کہ مسلمان مومن جنتی ہے اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرمایا پھر تو نہ یہودی جنت میں آئے گا نہ عیسائی جنت میں آئے گا، اس لیے کہ ان کا ایمان ہمارے نبی پر. تو میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یاد رکھنا ہے یہ 4 چیزیں عقیدے میں، اور بھی بہت ساری باتیں بتلائی ہے کہ ان میں تمہارا چونکہ میچ نہیں ہے، لہذا اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کے طریقوں پر مت چلو. ان کی ہر چیز کے اندر خواہشات ہے. 31 دسمبر یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ بے حیائی والا تہوار ہے. لڑکیاں آوارہ پنے میں ڈھونڈتی ہے، بے پردہ ہو کر بازار روڈ پر چلتی ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی ہے کہ ان بے حیائیوں کو دیکھنا اپنی نظروں سے یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے، یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے. ان بے پردہ عورتوں سے دوستی کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون. گناہ میں اور بدکاری میں زمانہ ایسا آگے بڑھ گیا، ایسا آگے بڑھ رہا ہے کہ اب تو خود پرسنلی دعوت دی جاتی ہے، دوستیاں کرنے کی دعوت دی جاتی ہے.
موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا، ہم تو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے کہ ابھی بچہ ہے، تھوڑا چکر لگا کر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا دیکھ کر آ جائے گا تو کیا ہوگا۔ اللہ کے ولی سے پوچھا، میں اپنے بچے کی تربیت، میں اپنے بچے کو دین اور اخلاق سکھانے کب شروع کروں؟ کون سی عمر ہو کہ میں اپنے بچے کو اخلاق سکھاؤں، تربیت کروں، دین سکھاؤں اور اولیاء کے، اللہ کے ولیوں نبیوں کے واقعات سناؤں؟ تو اللہ کے ولی نے کیا عجیب جواب دیا، فرمایا سوال پر سوال کیا، یہ بتاؤ بچے کو پیدا ہونے میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ، بچے کو پیدا ہونے میں، پیدائش میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا تو پیدا بھی ہو چکا ہے، 6 سال کا ہو گیا۔ تو حضرت نے سر پر ہاتھ دے دیا، فرمایا کہ جو اصل تربیت کی عمر تھی اور نیک اولاد کی جو ہے وہ مانگنے کی جو عمر تھی وہ تو نکل گئی۔ یہ تو وہ عمر اصل تھی کہ نیک بچوں کے لیے نیک مائیں تلاش کرے، دیندار خاندان تلاش کرے۔ جس کی ماں کافرہ ہوگی اس کا بچہ کیسے ولی ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اسی لیے تو ان کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، کنعان کشتی میں داخل نہیں ہوا۔ اولاد کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں کی زبان سب سے خطرناک ہمارے بچوں کی زبان ہے۔ آج اخلاق کے نام پر زیرو ہے، زبانیں دیکھو، گالی کے علاوہ بچوں کی زبان پر نام نہیں، گالی۔ آج گالی مسلمان کی پہچان ہو گئی، دین کی تعلیم سے دور، دنیاوی تعلیم سے دور۔ لکھا ہے کتاب میں 3 نعمتیں اللہ کی بہت بڑی ہے، ایک تو ہے جو دنیا میں کام آتی ہے، ایک نعمت جو ہے وہ دنیا میں کام، اور دوسری نعمت ہے وہ آخرت میں کام آئے گی، دوسری دولت ایسی آخرت میں کام آئے گی، اور تیسری دولت ایسی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ وہ تیسری دولت بڑی چیز جو صرف دنیا میں کام آنے والی چیز ہے وہ ہے مال، وہ ہے مال۔ قبر کا ساتھ آئے گا، پیسہ ہوگا لوگ سلام کریں گے، پیسہ ہوگا لوگ خیریت پوچھیں گے، پیسہ ہوگا بیمار ہو جائیں گے تو دیکھنے جائیں گے، بیچارہ غریب اتنے دنوں سے بیمار، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ پیسہ دنیا میں کام آئے گا۔ نمبر 2 اعمال، مال دنیا میں کام آئیں گے، اعمال آخرت میں کام آئیں گے، نماز، روزہ، زکات، سچائی، امانت داری، اخلاق آخرت میں۔ اور نمبر 3 فرمایا تیسری دولت مال اور اعمال سے بھی بڑی ہے، وہ ہے نیک اولاد، وہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ آقا نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا آخرت میں اچانک درجہ بلند ہو جائے گا، اچانک درجہ بلند ہوگا، وہ سوچیں گے کہ میرے کون سے عمل پر میرا درجہ بلند ہوا؟ جواب دیا جائے گا تیرے بچے کے استغفار کرنے کی وجہ سے، تیری نیک اولاد کے نیک کاموں کی وجہ سے، جو تو نے نیک اولاد چھوڑی ہے، تیرا اعمال کا دروازہ تو بند ہو گیا تھا، تیرے نماز کا ثواب بند ہو گیا تھا، لیکن جو تو نے نیک اولاد صدقہ جاریہ چھوڑا ہے وہ تیرے آخرت میں کام آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اولادوں کو جو ہے صحیح اور بہت سی جگہ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بچوں کو تربیت کے کوئی پروگرام بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی پروگرام بھی نہیں ہے کہ اگر میرا بچہ، اس کی صحبت غلط ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط ہے، دوستی غلط ہے، ایسے فحش زبان ہے، فحش کام ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے، ایسا کوئی پروگرام بھی نہیں، کوئی ترتیب ہی نہیں، بس اپنے کاموں میں مست ہے۔
اپنے عیش میں پڑے ہیں، اپنی مجبوری میں پڑے ہیں اور اولاد اپنا کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بعد میں جو ہے توجہ دینے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اولاد جو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنائے، برے ماحول سے، برے اثرات سے، برے لوگوں کا نشانہ بننے سے، حرام راستوں سے، حرام بستروں سے، حرام رشتوں سے اللہ ہمارے اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ بے حیائیوں سے اور بے حیائی والے پروگراموں سے ہمیں ہر وقت بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے کہا، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ یہ آپس میں دوست ہے، اور تم میں سے اگر کوئی ان کے نقش قدم پر چلا تو ان کو اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی جانوں پر، اپنے معاشرے پر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان شعبوں میں ہماری اولادوں کے ذریعے اللہ پانی پہنچائے، اور ہماری نسلوں تک، ہماری نسل در نسل تک اللہ تعالیٰ دین ایمان کو مضبوط رکھے، اور اس کی جڑوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں تک مضبوط رکھے، اس کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان تو بڑا بدنام اعلان یہ ہے کہ ہمارے شبیر بھائی قریشی جو چھوٹی مسجد کے سامنے رہتے ہیں، ان کے بڑے بھائی جو اس وقت عمرہ کے سفر پر گئے ہوئے تھے، ہمارے شبیر بھائی کے بڑے بھائی نور محمد صاحب، جمعہ کا دن اور مدینہ المنورہ میں ان کا انتقال ہو گیا، تو دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور جتنے بھی امت کے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور بہت سے لوگ بیمار ہیں، بیماروں نے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ ہمارے میزبان جہاں ہم جاتے ہیں زامبیا میں، لساکا میں، افریقہ کے ایک میزبان ہمارے حاجی اسماعیل صاحب جو انکلیشور کے رہنے والے ہیں، ان کی پوتی اس وقت چلڈرن ہاسپٹل میں کاشیگنج میں ہے، اس کا پیر کا آپریشن ہوا، ان کے لیے بھی خاص دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو، 2 سال کی بچی کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے بڑودہ کے قریب نسواڑی ہے، آپ سب جانتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے نسواڑی میں، وہاں بچے علم حاصل کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اسکول بھی ہے۔ اس وقت مدرسے کی کمپاؤنڈ وال کی خاص ضرورت ہے، تو اس کے لیے مولانا آئے ہیں چندے کے لیے نسواڑی، تو ہمارے ضلع میں ہی ہے، تو اس لیے آپ جو ہے اس کے لیے خاص تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عقیدت کو قبول فرمائیں۔ بیٹھے حضرات کی سنت ہے، باقی سنت ہے۔